ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا، انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی، تو سارے لوگوں کے کھانے پینے کے اخراجات ساری چیزیں وہ بادشاہ سنبھالتا، تو وہ یوں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا۔ خواب میں دیکھا تھا، وہ گھبرا گیا، صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو ایک بڑے نجومی نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا۔ تو اس نے اس بات کو یقینی طور پر لے لیا اور پھر عملی طور پر میدان میں یوں اترا، اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا، لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیتا، کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، خوف تھا اس کو، تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو۔ ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کے اندر پرانا پن نہ آئے۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، موت سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا۔ جب یہ بات مسلم طور پر معلوم ہے تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا اکڑو گے اتنا پکڑ ہوگی۔ اور وہی بندہ اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا، وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں قلت حیلتی، اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے ضعف قوتی وہوانی علی الناس اشکو الیک یا اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میں قوت میں بہت کمزور ہوں، لوگوں پر میری طاقت نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے، ورنہ اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے۔ 12,000 بچے قتل ہو گئے، لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھیں، حمل سے تھیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی، کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی۔ القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا۔ آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسے ہی معلوم ہو جاتی ہیں، تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے۔ بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیجن لینا رہتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں، پھر بھی آپ صحیح ڈیسیجن لے لیتے ہیں، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت۔ دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کو غیب سے دل میں بات ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تہ خانے میں چلی گئیں، نیچے انڈر گراؤنڈ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو اب اور خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے۔ ان کی ماں ڈر گئی، چھپانے لگی، کیا کریں اب؟ چونکہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی، کہاں کون پیدا ہوا کیا ہے، تو یہ خوف کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اور ایک بات ڈالی، وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دے، اور ڈر لگتا ہے اگر فرعون سے، ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ مصر، جہاں تک تاریخ میں بتایا جاتا ہے، دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیٹی میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر لکڑی کے بہا دیا۔ کون ماں یہ کر سکتی ہے پیدا شدہ بچے کو؟ لیکن رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، بہا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بہت بے چین ہوا، اور اگر ہم اس کے دل کو تسلی اور ڈھارس نہ دیتے تو پھر وہ گھبراہٹ کی شکار ہو جاتی۔ پھر حضرت موسیٰ کی ماں، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن، ان اپنی بیٹی کو کہتی کہ دیکھو بیٹی تم یہ صندوق دیکھتے جانا کہ کہاں جا رہا ہے،
بہا تو دیا ہے میں نے, مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے, میں نے پانی میں چھوڑ تو دیا ہے, ذرا دیکھتی ہوئی چلی جا کہاں جا رہی ہے. وقالت لاختہ قصیہ, پیچھے پیچھے چلو. اب وہ دیکھتی ہوئی چلی گئی ان کی بہن. یہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگ گیا. فرعون کا محل اور اس کا باغیچہ اس دریا سے لگا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے, بڑے لوگ سی ویو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں رہنے کے لیے, سی فیس چاہیے ہم کو سمندر کے قریب تاکہ ڈوبنے کے لیے آسانی ہو. فرعون بھی ندی کے کنارے اپنا بنگلہ بنایا ہوا تھا اور محل اس کا وہیں تھا باغیچے میں. اتفاق دیکھیں کہ فرعون کو اولاد نہیں تھی, بچے نہیں تھے. فرعون کی بیوی آسیہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے باغیچے میں آئی تو یہ صندوق باغیچے کے کنارے لگا ہوا ہے. نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس میں کھیل رہا ہے جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں, فکر نہیں. فرعون کی بیوی تھی آسیہ, کہا کہ یہ کیا بہ کے آیا ہے, اٹھا لاؤ. اٹھا کر کے لائیں تو بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا, تو ان کو ایسا لگا کہ اسے لے لینا چاہیے. تو وہ لے کر کے اندر آئیں اور پھر فرعون کے پاس لا کر کے بتاتی ہیں کہ ایک بچہ بہتا ہوا آیا ہے. تو اسے پہلے سے ٹینشن تھا, اس نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو ہلاک کرنے والا ہے. کہا نہیں, یہ تو پتہ نہیں ندی میں بہتا ہوا کہیں سے آیا ہے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, ہے فرعون مارو مت اس بچے کو, تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے, ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. ایسا ان نتخذہ ولدا, اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون بیگم کی محبت میں کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ہیں, بیٹا بنا لیتے ہیں. بیٹا بنا کر کے رکھ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. کون؟ فرعون نے اپنے گھر میں, اپنے شاہی محل میں اب رکھا. اور اس کے بعد اب دودھ پلانے کی بات آئی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی ساری چیزیں کہ اب میرا چھوٹا بھائی, ننھا بھائی اٹھا لیا گیا ہے, محل میں جا چکا ہے, اب کیا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں, دودھ پلانا بھی تو ہے, بچے کو پرورش کرنا ہے, تو وہ کسی کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہتے. بڑی بڑی دایائیں بلائی گئیں, بادشاہ نے خوب انعام دینے کا وعدہ کیا, بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا, بہت ساری دایائیں آئیں. موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے. تو ان کی بہن دیکھ رہی تھی, اس نے کہا کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں وہ دایا کا دودھ شاید یہ پی لے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ, سب کو تو ہم نے بلایا. وہ جلدی گئیں اور اپنی ماں کو لے کر کے آئیں, اپنی ماں کو لے آئیں اور کہا یہ بھی اچھی دایا ہے, بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. تو ان کی ماں, موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں آئی. موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے جیسے انہوں نے دودھ پلایا آپ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا صحیح نشانہ لگا, اب اس کو منہ مانگا انعام بھی دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اجرت بھی دے رہا تھا اور پرورش کے خرچے بھی اور انعام بھی. یہ ہے میرے رب کی قدرت کا شاہکار. جب وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو گلاب کو جس طرح کانٹوں میں رکھ کر کے بچاتا ہے, اسی طرح اللہ عز و جل نے. اب یہ دیکھیں, ایسی اگر دیکھنا ہے کسی چیز کو اللہ بچاتا ہے کس طرح سے, تو دانت ہمارے جسم میں ہیں, ہمارے منہ میں ہیں, کسی کو کاٹو تو کیسے کٹ جائے, ہر چیز اس سے کٹ جاتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں, پلس اگر کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹنا چاہیں تو بھی کاٹ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہی 32 دانتوں کے بیچ میں ایک نرم و نازک زبان رہتی ہے, کبھی اس سے نہیں کٹتی, کبھی نہیں کٹتی. بزرگوں نے فرمایا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار تمہارے منہ میں ہے کہ زبان 32 کے بیچ میں رہ کر کے بھی کبھی کٹتی نہیں جلدی ان سے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے کہ وہ سخت گیر لوگوں کے بیچ میں بھی نرم لوگوں کی حفاظت کر لیتا ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا, ان کی ماں کا دودھ پی رہے ہیں, کسی اور کا نہیں. اب فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی رہی بڑے ناز کے ساتھ. اللہ فرماتا فرددناہ الی امہ, ہم نے موسیٰ کو واپس اس کی ماں تک لوٹا دیا. ہاں, کئی تقر عینھا, تاکہ فرعون کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں, ان کی ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو جائے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور تاکہ یہ موسیٰ کی ماں جان لے اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے. وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کی ماں گھبرائی ہوئی تھی, پہلے بچے کو ڈالوں کہ نہیں ڈالوں. اب اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے تیرا بچہ صحیح سلامت لوٹایا, اور اللہ فرماتا ہے ہم اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے. اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے کو اللہ بے حساب عطا کرتا ہے, بے حساب عطا کرتا ہے. یہاں یہی تو بات. اب چلو ہم بچوں کو نہیں ڈالیں گے سمندروں میں, ندیوں میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 درہم خیرات کرے میں اسے 700 گنا بڑھا کر دوں گا. یہ قرآن پاک میں. وہ مائیں تھی رب کے حکم پر بچے ڈال دیں, آج ایک سکہ نہیں ڈال سکتے, تو پھر کون سا ہمارا ایمان ہے, کون سا یقین ہے ہمارے اندر. ہمارے پاس مال کی محبت, اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے سامنے سے جھولیاں گھومتی رہتی ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر میں کہہ رہا ہوں.
اور ویسے ہی ہم اپنی پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے باہر خوب پیسے بھی دیتے ہیں, ہر جگہ ہم دیتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات پر یقین کیوں کم ہے ہمارا؟ انویسٹ ہر جگہ جیسے کرتے ہیں اس میں بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیزیں امانت دے دو, وہ اللہ ایسے تمہیں لوٹائے گا. دنیا میں خود اس نے فرمایا, موسیٰ کی ماں اگرچہ گھبرا رہی تھی بچہ سمندر میں بہانے سے, ہم نے اس کے دل کو تسلی دی اور ایسی جگہ اسے لوٹایا کہ بیٹا تو لوٹایا ہی, لیکن فرعون کی طرف سے خوب انعام بھی عطا کروایا, اجرت بھی عطا کروایا. ساری چیزیں ہیں. میرے عزیزو, رب تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو. اب پرورش ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی, 1 سال کے کچھ ہوئے تھے, 1 سال میں چلنے پھرنے لگے, تھوڑی بہت باتیں ہونے لگی. تو فرعون اور آسیہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر, تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قریب جا کر زوردار تماچا مار دیے. چھوٹے سے تھے, گال پر جیسے ہی پڑا ہاتھ, آج تک اس بادشاہ کو کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا, اور ایک بچے نے مار دیا. اے آسیہ, مجھے تو لگتا ہے یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا, یہی بچہ لگ رہا ہے. آسیہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو چھوٹا ہے, نہ سمجھ ہے, بچے اس طرح سے پیار میں کرتے ہیں. کہا نہیں, یہ پیار میں نہیں کیا ہے, اس کے تھپڑ کی جو ضرب ہے مجھے الگ لگ رہی ہے. اس کی مار, اس کا ظاہر سی بات ہے کسی کو پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محبت میں مارا ہے کہ نفرت میں مارا ہے. یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام, جانتے تھے. اور نبیوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ جلالی پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے فرعون کو پہچان کے ہی مارا ہو, لیکن پرورش کا معاملہ تھا. اب آسیہ اور فرعون کی تکرار ہونے لگی. وہ بار بار کہتا رہا یہ بچہ جان بوجھ کر کے مارا ہے. آسیہ نے کہا نہیں دیکھو, اس کو ابھی معلوم نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں, امتحان لیتے ہیں اس کا, جانکار ہے کہ نہیں. ایک برتن میں آسیہ نے پھول منگوائے اور ایک برتن میں آگ منگوائے. سرخ لال رنگ کے آگ کے کوئلے جل رہے تھے, دونوں برتن رکھے گئے فرعون کو دکھانے کے لیے. آسیہ نے کہ اگر یہ بچہ سمجھدار ہے تو پھول اٹھائے گا, اور نہیں سمجھتا ہے تو آگ اٹھائے گا, کیونکہ بچے عموماً لال چیز کو پسند کرتے ہیں, آگ کی طرف ہاتھ بڑھا دیں گے. تو دونوں جب رکھے گئے, موسیٰ علیہ السلام, جبکہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ عطا کرتا ہے, ان کو کوئی چیز سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب دونوں چیزیں رکھی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اٹھاؤ اس میں سے کچھ. وہ آگے بڑھتے آئے تو پھول تو اٹھانا ہی تھا جو سمجھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا. اے جبرائیل جاؤ موسیٰ کا ہاتھ آگ میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے جبرائیل امین علیہ السلام نے آگ کے برتن میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا کوئلہ اٹھایا اور منہ میں رکھا, جس سے جل گیا تھوڑا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو مات دینے کے لیے, شکست دینے کے لیے, کہ اس کی سمجھ پر پردہ ڈالنے کے لیے. اور اللہ جب چاہے کسی کی بھی بصارت کو ختم کرتے ہیں, عقل کو ختم کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کھلی ہوتی ہیں, لیکن اللہ جب سمجھ چھین لیتا ہے تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو فرعون نے کہا ہاں یہ تو بچہ بڑا ناسمجھ ہے, آگ اور پھول کو نہیں پہچانتا, تو ہو سکتا ہے غلطی میں ایسی محبت میں مارا ہوگا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ اپنے منہ میں رکھی تھی, اس کی وجہ سے آپ کا منہ جلا تھا. زندگی بھر تھوڑی سی آپ کو اس کی تاثیر باقی رہ گئی, یعنی تتلاہٹ, اکلاہٹ. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں قرآن میں ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. خیر, اب جب جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی, محل میں پرورش ہو کر جوان ہوئے, ان کی ماں نے انہیں سب بتا دیا کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں, اس طرح سے تجھے میں نے پالا ہے, اور اللہ کا تیرے اوپر احسان ہے. موسیٰ علیہ السلام پر رب تعالیٰ کی محبت غالب آتی گئی. اور اس کے بعد وہ فرعون کے محل سے نکلے. فرعون کو کچھ اندازہ سا ہونے لگا, ہلکی ہلکی باتیں. میں دیکھتا ہوں جب کبھی کوئی گھر میں بچہ الگ فکر لے لیتا ہے تو والدین کو معلوم ہونے لگ جاتا ہے ایکٹیویٹیز سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر کے باہر آئے, دیکھ رہے تھے ایک فرعون کے خاندان والا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا, دونوں لڑ رہے تھے. ایک بنی اسرائیل اور ایک قوم عمالقہ سے, یعنی فرعون کے خاندان والا جو تھا, دونوں لڑ رہے تھے. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اللہ فرماتا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا پکارا, اے موسیٰ دیکھو یہ فرعونی ہے, مار رہا ہے, فوجیوں میں سے تھا فرعون کہ مجھے مار رہا ہے, بچا لو بچا لو. موسیٰ علیہ السلام گئے, بھرے جوان سے چھڑایا, تو وہ فرعونی کچھ اکڑ دکھا رہا تھا. فوقظه موسیٰ فقضى عليه. اللہ فرماتا ایک گھونسا آپ نے لگایا, وہ مر ہی گیا, وہ فرعونی مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنے ایک گھونسے سے وہ سامنے والا مرا تو احساس کیا, قال هذا من عمل الشیطان, ارے یہ تو غلط ہو گیا ہے, انه عدو مضل مبین. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے اللہ مجھ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو معاف فرما دے. یہ جو کام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, آپ نے چھڑانے کے لیے مارا تھا, وہ مر ہی گیا. حدیث پاک میں قیامت کے دن
قیامت کے دن ساری مخلوق جو شفاعت کے لیے گھومے گی نا، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، سب انبیاء کیا کہیں گے؟ جاؤ کسی اور کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پوری قوم آئے گی تب آپ کہیں گے اے لوگو، میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا تھا، اگر میں تم سب کی سفارش کروں اور اللہ مجھ سے وہ کام پوچھ لے کیوں کیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سفارش نہیں کروں گا، جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو یاد کریں گے۔ ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں، ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے، پتہ نہیں رب تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہاں چوری بھی ہے، مکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، 70 گناہ ہیں، لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا، یہ خوف غائب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا کسی کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے تھے، آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے، کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں خواہ اس کو مارا تو مری گیا، اب اس کے آگے بڑھنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آج وہ مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا مدد نہیں، اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں۔ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ چلانے لگا اے موسیٰ کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے، اور ان سے بچا کر بھاگ گیا۔ کہاں گیا؟ سیدھے جا کر فرعون کے محل میں سب بتا دیا۔ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں، یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل، دھوکے باز، دغا بازی ان کے اندر، آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے۔ جا کر کے اس نے بتایا موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے۔ تب پھر جو ہے فرعون نے کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ساتھی تھا، اچھا تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے موسیٰ فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں، نکل جاؤ جلدی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے۔ بہت دور سفر کیا آپ نے، سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے، ایک دوسرا شہر مدائن، یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے، عراق میں بھی، واللہ عالم جہاں پر بھی۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کھڑے تھے، پیاس تھی، تو وہاں پر ایک دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں۔ یہ جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہتی ہیں ہم پانی لینا چاہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں لے پا رہی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، اور ہم پردے کی وجہ سے اس بھیڑ میں نہیں جا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان طاقتور تھے، آپ نے ڈول ڈالا اور ان دونوں کو پانی نکال کر کے دے دیا۔ خواتین کی مدد اسلام سکھاتا ہے، عورتوں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے ملتی ہے۔ جب انہوں نے پانی لیا تو کہنے لگی چلو ہمارے باپ کے پاس ہم آپ کو کچھ اجرت دلا دیں گے، تم مسافر لگتے ہو، تنہا آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں، تو ان کے گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جن کو اپنا باپ بوڑھا بتا رہی تھیں، وہ در حقیقت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے میں فرعون سے بچ کر کے آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے پاس رہو، یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اب ان بچیوں نے کہا، لڑکیوں نے، کہ اس کو کچھ اجرت دے دیں ابا جان، اس نے پانی نکال کر کے دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اجرت دوں؟ اجرت پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نکاح میں دے دوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کروا دیا۔ یہ ہوئی آپ کی ازدواجی زندگی بھی شروع ہوئی، لیکن مہر کیا رکھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ مال لے کر نہیں آئے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو کر رہا ہوں، مہر دینا پڑے گا تمہیں۔ کہا کیا دوں؟ کہا میرا باغیچہ ہے، اس باغیچے کی خدمت کرو، 8 سال خدمت کرنا تمہارا مہر ہوگا۔ الا ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک، اور اگر 10 سال کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، یہاں تو مہر معاف کرا لیتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا مہر 10 سال خدمت کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے۔ مہر تو یہ قانون خداوندی ہے، اللہ کا قانون ہے، اس میں جو بھی زیر و زبر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت زنا کی خواہش کرتا ہے۔ جس نے بھی مہر کو اس طرح سے ڈاواں ڈول رکھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہی کیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مہر یا تو اتنا باندھو کہ فوری ادا کر سکو، یا تو پھر اگر ہو سکے تو کما کر کے دینے کی۔ اور جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے، عورتوں کو آج ہمارے یہاں رواج ہے سونا دیتے ہی ہیں شادی میں، تو جو زیور دیا جا رہا ہے اسی کو مہر کیوں نہیں بنا لیتے، تاکہ وہ عورت کا ہی ہو جائے، اس کے مہر میں لیا ہوا۔
اور یہاں दूल्हा देता है 6 महीने के बाद फिर अपने बिजनेस में लगाने के लिए फिर उधार ले लेता है। बीवियों का सोना लेकर गिरवी जो लोग रखते हैं, निहायत ही नहुसत का काम है। यूं समझ लो कि उनके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये कभी मत करो। हमारा अपना एक फकीराना मशवरा है, मेरा एक फकीराना मशवरा, कि कभी भी अपनी तिजारत में औरतों के माल लेकर ना करो, इसलिए कि तुम्हारी इन तमाम चीजों की बरकतें उठा ली जाएंगी, क्योंकि वो बात दिल नाखास्ता देती हैं। यानी उनकी पोजीशन ये होती है कि अगर ना दें तो क्या करें, उसके अलावा चारा क्या है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, कुव्वत अता की है, हाथ अता किए हैं, कमाओ और खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। इसमें सवाब भी है और बरकत भी है, खुशहाली भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल खिदमत किए उनके बगीचे में, उसके बाद अपनी बीवी को लेकर निकले कहां, फिर वापस मिस्र आने के लिए। अब देखते हैं फिरौन की क्या हालत है। चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जाओ, अब तुम फिर दोबारा मिस्र जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले। अब बीच में रास्ते में देखिए, नबूवत आपको जब दी गई थी उसका वाक़या अल्लाह फरमाता है, आग लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए थे तो अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज पहनाया, रिसालत भी अता की, नबी भी हैं आप, रसूल भी हैं। अब फरमाया 2 चीजें अल्लाह ने मौजिज़े के तौर पर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी लेकर के चलते थे हमेशा। अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। हजरत मूसा कहने लगे, क़ाल हिया असाया, ए अल्लाह ये मेरा असा है, इसको लेकर चलता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, बकरियां इससे हाँकता हूं। व अतवक्कउ अलैहा, और कभी टेक लगा लेता हूं, और भी बहुत सारे काम इस लकड़ी से करता हूं मैं। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, जमीन पर उसे डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर छोड़ दिया तो वो खौफनाक सांप बन गया, अज़्दा बना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। रब ने फरमाया, क़ाल ला तखफ, डरो मत, खुदहा, पकड़ लो उसको। उस सांप को जैसे आपने पकड़ा फिर लकड़ी हो गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, अल्लाह ने आपको ये दिया। और फिर दूसरी चीज क्या दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप जेब में हाथ डालते और फिर जब हाथ बाहर निकालते आपकी हथेली इतना चमकती कि रात भी उजाला हो जाए, यानी हीरे से ज्यादा चमक, जिसको कहते हैं यदे बैदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मौजिज़े थे, यदे बैदा और ये असाए मूसा। अल्लाह ने फरमाया, अब ये लेकर के चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फिरौन को भनक लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते हैं, देखो मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए, इसको खत्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। फिरौन ने कहा, मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूं सबका, मैं कब से पाल रहा हूं, तुम ये कौन सी चीज लेकर के आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी। तो फिरौन ने कहा, तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फिरौन ने कहा, ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा, ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो, मेरे मुकाबले में सबको ले आओ। फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, यह हक है, कुरान में इसका जिक्र है, जादू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, है कुरान में इसका जिक्र है। जादू दर हकीकत नजरबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक की डंडियां हैं, अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आंख बंद करके खोलो, तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगे, हकीकत में वो अंदर से यही होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है, तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते हैं, आज भी होता है। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा कि मूसा हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सबके सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है? तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीद अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा, आमन्ना बि रब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना है। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए।
क्यों जानते हैं? फन वाला हकीकत को जानता है, जादू करने वाला जादूगर के सामने ही हो तो दोनों को मालूम रहता है। लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, इधर एक जादूगर है उधर एक जादूगर है, दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जादूगर को तो मालूम है ये चीज क्या है। लेकिन यहां जो मैदान में हो रहा था, जादूगरों ने रस्सियां जो डाली थी, उनकी नजरों में तो रस्सियां थी, पब्लिक को नजर आ रहा था सांप, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो असा डाला था वो जादूगरों की नजरों में भी सांप ही बना हुआ था। यानी मौजिजे और जादू में फर्क यह है, जादू नजरबंदी को कहते हैं और मौजिजा हकीकत की तब्दीली को कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका से हाथ से जो पानी निकला, यह हुजूर का मौजिजा है या नहीं? यह सिर्फ आंख बंद करने का काम नहीं था, नजरबंदी नहीं थी, बल्कि जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने पानी पिया भी, अपने जानवरों को पिलाया भी। मौजिजा जो होता है वो रियल होता है और जादू सिर्फ नजरबंदी। अब मियां बहुत सारे जादूगर आपके पास आते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप? क्या देखना चाहते हैं? तो डब्बा हिला करके सोने का सिक्का निकाल के दिखाएं, निकल जाता है, यूं ठक ठक मारे चांदी का सिक्का, हमने भी बचपन में देखा है। अब ये दिमाग में आता है क्या ताकत है इसके पास, चांदी कभी भी निकाल सकता है, सोना कभी भी निकाल सकता है, फिर रोड पे भीख भी मांगता है। ये कैसी जादूगरी है? वो रोज अपने लिए एक एक सोने का सिक्का निकाल क्यों नहीं लेता, खुद ही अपना महल क्यों नहीं बना लेता? इसीलिए कि मालूम है वो हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ लोगों की नजरों का धोखा होता है। भाई वो गिलास में से कबूतर निकालते हैं, होता है, देखे होंगे आप, बहुत सारे मैजिशियन कभी कुछ निकालें कभी मुर्गी निकालें, ये भी देखा गया है। अब बाज़ाब्ता स्कूलों में कॉलेजों में इसका रिवाज बन गया, मैजिशियन को बुलाते हैं, जादूगर को, उसके पास कुछ होता नहीं लेकिन वो कहीं से भी कबूतर निकालता है, मुर्गी निकालता है। तो दिमाग में की चीज नहीं आती आपको, ये कहीं बैठ करके मुर्गियां निकाल निकाल के एक फार्म तैयार क्यों नहीं कर लेता? कम से कम मुर्गियां बेच करके तो घर चलेगा इसका, कबूतर उड़ा उड़ा करके कुछ पैसे कमा लेता। नहीं, वो जो चीज दिखाता है वो नजरबंदी है, हकीकत नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम पर सारे ईमान लाए, फिरौन का गुस्सा और तेज हुआ, उसने कहा हम मार देते हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब फिरौनियों पर आया, कई तरह के अजाब आए। अल्लाह तबारक तआला ने आखिर में, मैं आखिरी की तरफ आता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपने ईमान वालों को लेकर निकल चलो मिस्र के किनारे तूरे सीना की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी फौज को लेकर, बीच में समंदर आता है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपना असा इस पर मारो। एक लकड़ी है, काम कितने करती है, क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर आसा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फिरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था, उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया, समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया। किस चीज से मारा अल्लाह ने उसको? पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज, लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फिरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीज मूसा अलैहिस्सलाम इस फिरौन से निजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदान तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं, इनमें से जो चीजें हमें सीखनी है वो यही है, फिरौन की जिंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका, उसकी लाश को बाहर उठा करके फेंका, और उसकी लाश जहां जहां रखी जाती थी उड़ जाती थी, न कब्र में कहीं पर भी नहीं। तो उठा करके कुछ लोगों ने वैसी जो मम्मी बनते हैं उसमें रखे, पिरामिड। कई सालों के बाद वहां से निकाल करके मिस्र वाले अभी म्यूजियम में रखे हुए हैं। मिस्र में कायरो सिटी है इजिप्ट में, वहां पर अभी भी नुमाइश के लिए रखे हैं। बेचारे मसरी लोग उस मुर्दे को दिखाने के लिए 1000 पाउंड लेते हैं। हाँ, 1000 पाउंड 100 पाउंड तकरीबन इंडिया के 1000 रुपए के करीब या 800 रुपए के करीब कुछ हो जाता है। तो उसको दिखाने के इतने पैसे लेते हैं, वो मुर्दा से वो अभी भी खा रहे हैं। खैर, उनकी अपनी जिंदगी है। तो फिरौन की लाश को रखा और कुरान में अल्लाह ने फरमाया फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन